وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 4 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 4۔ قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے، بھلا بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، بھلا بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یعنی کون سی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی لے آؤ میرے پاس، ایتونی لے آؤ میرے پاس بکتابن، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہو، او آثارۃ من العلم، یا کوئی علم اگر چلا آ رہا ہو، علم کی باقیات ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور کیا ہے، کون ہے بڑھ کے گمراہ اس شخص سے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہو کسی اور ہستی کو، من لا یستجیب لہ، جو جواب نہیں دے سکتی اس کو، الی یوم القیامت، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور انہیں ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ سامعین اکرام، شرک اور توحید، یہ دو چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کامیابی کے لیے، اس کو ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، یہ ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نقصان کے لیے اور ناکامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کی منزل جو ہے آخرت ہے، لیکن دنیا میں اس کی یعنی
کامیابی اور ناکامی کا تعین جو ہے اس کی دنیا کی زندگی پہ ہے، یعنی جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے اس طریقے پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یقیناً ہر ایک یعنی عام طور پہ اگر ہم زندگی میں دیکھیں، ہر ایک ہم میں سے دنیا میں کامیابی کا امیدوار ہے اور طلبگار ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر کامیابی کے مختلف معیار ہیں۔ اب اسی میں سامعین کرام یعنی نقطہ یہ ہے کہ آپ کہاں کی کامیابی چاہتے ہیں، آپ کس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں، یا آپ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں، یہ انحصار اس بات پہ ہے۔ اگر دنیا آپ کی نظر میں جچ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ دنیا ہی کی کامیابی آپ چاہتے ہیں، یعنی دنیا آپ کی نظر میں بہتر محسوس ہو رہی ہے بمقابلہ باطن کے، تو پھر آپ ظاہر کی کامیابی کے طلبگار ہوں گے اور اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ حقیقت پسند ہیں اور اندھا دھند طریقے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں ہے، ایک بات تو جب ظاہر حقیقت نہیں ہے تو ظاہر کیسے منزل ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام یہ بات میں دوبارہ کہتا ہوں، بڑی بنیادی بات ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں، پرکھیں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ آپ کی حقیقت تو ایک پانی بوند ہے، حقیر پانی کی بوند، کہ جب وہ آپ سے یعنی غسل اس کے نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے آپ پہ، تو یعنی ظاہر پھر ہمارا جسم ہے اور جسم بدلتا رہتا ہے، اور آخر میں جو ہے یہ مٹی کے تلے دبا دیا جاتا ہے، تو ظاہر تو حقیقت نہیں معلوم ہو رہی انسان کی۔ جب ظاہر حقیقت نہیں ہے، یہ بات بڑی یعنی آسان ہے کہ اگر آپ ظاہر اگر آپ کی حقیقت ہے تو ظاہر ہی آپ کی نظر میں جچے گا، لیکن باطن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت باطن ہے تو پھر باطن آپ کی نظر میں جچے گا۔ ظاہر پر اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا تو ظاہر ہی آپ کی منزل ٹھہرے گی۔ اور میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیں، اپنے یقین کا جائزہ لیں، اپنے نظریہ زندگی کا جائزہ لیں، یا اس کے طور پہ یعنی ثبوت کے طور پہ آپ اپنی ظاہر زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہی دنیا آپ کی منزل بن گئی ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو پھر آپ پھر دنیا دار ہیں، اور دنیا دار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا دار سامعین کرام میں عرض بھی کر چکا ہوں، دنیا دار وہ شخص ہے جس کی منزل ظاہر ہو، جو ظاہر کا طلبگار ہو، اور کسی چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہمیں مل جائیں گے جو فقط ظاہر کے طلبگار ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سوچ ہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان ظاہر نہیں ہے، انسان کی حقیقت وہ روح ربانی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو کہ اللہ کی ہے۔ ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں یعنی قرآن کے مطابق کہ ہم اللہ کے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن انسانی روح جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ کی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ الفاظ آئیں، ایسے الفاظ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں آئے سامعین کرام، کہ میں اس میں جب اپنی روح کو پھونک دوں، تو یہ روح ربانی ہم اسے کہتے ہیں سامعین کرام۔ تو اب یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ظاہر کے ہم طلبگار ہیں تو ظاہر ہی ہماری منزل ہوگی، اور باطن میں ہمارا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔
لیکن ہم اگر باطن کو منزل بنا لیں اور اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اللہ ہی کے لیے جینا سیکھ لیں اور اللہ ہی کے لیے جینا چاہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ ظاہر تو آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آخرت سے آپ محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے قرآن پاک میں کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے تو کوئی دنیا کے طلبگار ہیں اور کوئی آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی خیرخواہی کے انداز میں کہ ہمیں اللہ کا طلبگار ہونا چاہیے، آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں اور آخرت کے لیے جئیں۔ اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو میں نے ترجمہ بھی پڑھایا، یعنی پڑھ کے سنایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مشرکوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کون ہے، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی آسمان میں کوئی شرکت ہے، آسمانی حساب کتاب میں کوئی کتاب کا علم لے آؤ۔ اصل میں یہ دیکھیں توحید کا ایک بنیادی مضمون ہے جس کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کی دینی چاہیے، اتنی توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر پرست بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا ظاہر پرستی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے۔ اور ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے کہ گزشتہ صورت میں کہ ان کے کانوں پر اور دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، ختم علی سمعہ وقلبہ وعلی بصرہ غشاوہ۔ ابھی یہ گزشتہ صورت میں ہم نے یہ مضامین پڑھے ہیں۔ تو پھر جب پردے پڑ جاتے ہیں عقل پہ تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج جو ہماری پاکستانی قوم ہے یا امت مسلمہ ہے، اس کی سماعت اور عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، عقل اور سماعت پر مہر لگا دی ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان کو کوئی یعنی پردے سے اس طرف کچھ نظر ہی نہیں آتا، پردے سے ادھر۔ جب پردہ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کو تو نظر نہیں آتا، پردے کے پار نظر نہیں آتا۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پردے کا میں نے لفظ کہا نا کہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ پردہ کا مطلب یہ ہے جیسے کہ وہ سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، وہ پردے کے پیچھے تیاریاں کرتے رہتے ہیں اب اگلے ایکٹ کی، اور سامعین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ناظرین کو، کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا کون سی کرسیاں بنا، کیا سٹیج سج رہا ہے۔ وہ پردے سے ادھر ہوتی ہے بات، پردے سے ادھر جو ہے بس پردہ ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جن حالات میں رہ رہے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے ظاہر کا۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر بین ہیں، ظاہری نظر آ رہے ہیں ان کو، اور ظاہر پہ لٹو ہو گئے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ظاہری ہے، اور بڑے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہدایت کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی توجہ ہٹا لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا ولم یرید الا الحیاۃ الدنیا، اب ظاہر کے علاوہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں مغالطے میں اگر ہم رہیں گے نا، مغالطہ یعنی دھوکہ، مغالطے میں اگر ہم رہیں گے تو پھر نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اگر پیتل کو آپ سونا سمجھ کے خرید لیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا،
پیتل کو جو بظاہر سونے کی طرح نظر آتا ہے اور کسی نے اس پہ ملمہ سازی بھی کر دی ہے، تو اگر آپ دھوکے میں سونے کی قیمت دے دیں گے تو آپ تو صریح نقصان میں ہو جائیں گے، کیونکہ پیتل کی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے سارا اثاثہ حیات دے دیا۔ بہرحال یہ سامعین کرام یہاں رک کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو حالات، یعنی یہ مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے، کسی اور کے لیے میں یہ نہیں بیان کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ادھر ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ پھر وہی اصل ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے اللہ ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، یہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں سارے اثرات ودیت کردہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ مٹی ہے، پانی ہے، اور اس میں اگر آپ بیج ڈال دیتے ہیں، مٹی میں ڈال کے پانی اس کو دے دیتے ہیں تو بیج کھل اٹھتا ہے۔ اب یہ بیج کا کھل اٹھنا یہ کون کر رہا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو بناتے ہو، اس کو اگاتے ہو، یا ہم؟ تو یہ دیکھیں، یہ یعنی حقیقت یہ ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے اللہ ہے۔ مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ مجھے اور آپ کو موت کون دے گا؟ اللہ۔ مجھے اور آپ کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ۔ مجھے اور آپ کو جنت یا دوزخ میں کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ اب یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ یہ بن رہا ہے کہ ظاہر پہ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حقیقت دیکھیں۔ اور جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، یعنی مجھے چھوڑ کے تم نے ان کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے، بتاؤ انہوں نے کیا زمین میں پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا چیزیں بھئی پیدا کی ہیں؟ یا ان کی آسمان میں کوئی حصے داری ہے؟ ام لہم شرک، کوئی برابری ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے ساتھ؟ کیا کوئی بارش کو برسا سکتا ہے اللہ کے سوا؟ نہیں۔ کیا کوئی سورج کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اس کے جو چمکنے کی ضروریات ہیں؟ نہیں۔ تو یہ تمام کائنات میں طاقت ایک ہی ہے، اللہ کی۔ اس کائنات کو حرکت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ سارا نظام جو ہے، آپ دیکھیں اپنے گھر میں، آپ دیکھ لیں، ماں باپ مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، اب بچے مثال کے طور پہ پیدا ہو رہے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کون بچے میں جان ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے جو رزق کھاتے ہیں، وہ رزاق کون ہے؟ کس نے یہ اسباب رزق پیدا کر دیے ہیں؟ کون آپ کے دسترخوان پر یہ جو چیزیں سجی ہوئی ہیں، یہ قورمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ شامی ہے، یہ سلاد ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی میز سجی ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ تو آپ روز بیٹھتے ہیں، یا میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا فرشی نشست ہوتی ہے، تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کون ہے پردے کے پیچھے؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی ہے، بنیادی طاقت اللہ ہے۔ تو دیکھیں، طاقت جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس سے لوگ مانگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالات میں مدد کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی چلے میں کہہ دوں کہ آپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں،
آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو کسی زندہ کو پکاریں گے کہ مردہ کو پکاریں گے؟ زندہ سے میری مراد کوئی انسان ہوگا، کوئی ہیلپ آپ کہیں گے یا مدد کرو بلائیں گے کسی کو. آپ کے قریب جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے یا درخت ہے مثال کے طور پہ، یا ایک سونے کا ڈیلا ہے. کتنا؟ 1 کلو. آپ کس کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ بتائیے مجھے. اس پتھر کو پکاریں گے، اس سونے کے ڈیلے کو پکاریں گے؟ سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں بڑا کام آئے گی، پکاریں گے آپ سونے؟ درخت ہے کوئی بھی تو نہیں. آپ زندہ انسان کو دیکھیں گے، آپ پکار لگائیں گے، مدد کی ہیلپ مانگیں گے تو زندہ کو آپ پکاریں گے. تو یہ بات ہے اصل الحی، زندہ، اپنے آپ سے زندہ، از خود زندہ، از خود قائم. اور پھر طاقتور طاقت تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. سامنے کے نام اللہ کے سامنے طاقت تو کوئی چیز نہیں ہے. طاقت تو ایک نام ہے، اصل میں تو وہ ذات ہے. تمام کمالات اسی کے ہیں. تو آپ زندہ کو پکارتے ہیں کہ مردہ کو؟ ہم لوگ یعنی اگر ہم حقیقت دیکھ لیں تو ہم مردہ کو پکار رہے ہیں. اب دیکھیں، یا ہے دنیا، اے پیسے، اے سونے چاندی، اے اقتدار، یہ ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ اقتدار کو پکار رہے ہیں. کوئی لوگ اقتدار کو پکار رہے ہیں، کوئی لوگ طاقت کو پکار رہے ہیں. کوئی دیکھیں اپنی کاروبار سے کسی نے جو چل رہا ہے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ ما سوی اللہ ہیں، لیکن اس سے ہم نے اپنی جو یعنی مانگنا جو ہے اس سے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کی آسانی کے لیے بات ذرا، وقت بھی ذرا کم ہے، میں آسان کر دیتا ہوں. یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ ہمارا ایک نعرہ عام ہے ہماری پاکستانی معاشرے کا. یا بے ایمانی تیرا آسرا. آپ دیکھیں کرپشن جس طرح ہمارے قومی وجود میں ناسور کی طرح داخل ہے، رشوت ستانی اور کرپشن، مال حرام. اس پہ مجھے آپ بتائیں کہ ہماری قوم اس پہ خوش ہوتی ہے کہ خفا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے مال حرام پہ. تو ایسا ہے کہ اب یہ ہے نا کہ یہ تو ساری چیزیں مردہ ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ایسی یعنی مثالیں آپ کو بہت سی مل جائیں گی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ ان کے سامنے حاضر باش ہیں، یہ ان کے سامنے حاضر باش ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری یہ اصل میں تو یہی ہے نا کہ پکارنا کس کو ہے؟ تو پکار لہو دعوت الحق کے الفاظ ہیں قرآن. پکارنا اسی کو جائز ہے، اسی کو پکارنا ہے، اللہ جو کہ معبود برحق ہے. تو بات یہ ہے کہ غلط مغالطہ میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دھوکے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، یعنی ظاہر کو آپ نے اگر کچھ سمجھ لیا تو یقیناً آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. یہ میں سادہ الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مضمون. اگر ظاہر سے آپ نے توقعات وابستہ کر لیں اور ظاہر کو کچھ سمجھ لیا کہ اس میں کوئی طاقت ہے اللہ کے مقابلے میں یقیناً طاقت ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں. اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. یہ جن چیزوں میں جو طاقتیں اللہ تعالیٰ رکھی ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں. تو ہمیں تو طاقتور ہستی کو پکارنا ہے. یہ چیزیں تو سب اللہ تعالیٰ ان
یعنی ان کی جو حیثیت ہے وہ ان کو حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو آگ کو اللہ تعالیٰ طاقت، یہ آگ کو جلانے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آگ نہ جلائے تو جلایا آگ نے۔ یہ تو قرآن کا مضمون ہے۔ قلنا یا نارو کنی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ وہ خطرناک آگ نے کام نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی چیز کام نہیں آتی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ بات نوٹ کر لیں سب۔ کوئی طاقت اگر ہے جو آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے یا آپ کو نقصان، تو وہ ایک ذات ہے، اللہ۔ بہرحال یہ سامنے کرام مضمون شروع ہے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے اختتام، وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی کتاب جو پہلے نازل ہو چکی ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم کی باقیات ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Say, have you considered those you worship instead of God? Show me which portion of the earth they have created. Or do they own a share of the heavens? Bring me a scripture prior to this one, or some trace of knowledge, if you are truthful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔